الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 82 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو حقائق بیان کیے، اب انہی کو پیش نظر رکھ کر مضمون کو آگے بڑھایا ہے اور فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے حدود بیان کر دیے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں کو زبردستی پکڑیں اور ہدایت تک پہنچا دیں۔ ان کی اصل ذمہ داری بلاغ مبین ہی ہوتی ہے، بات کو پہنچا دیا جائے، ہر لحاظ سے واضح کر دیا جائے۔ اگر کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، اسے رفع کیا جائے۔ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو جان گھلا کر ان کو سمجھایا جائے، جس کی تصویر قرآن نے اس طرح بیان کی ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے پیغمبر، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے لیے جان گھلا دیں گے؟ پیغمبر اسی دل سوزی کے ساتھ، اسی شفقت کے ساتھ اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی دعوت کے لیے جو حکمت عملی قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہاں بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ حکمت کے ساتھ بات پہنچائی جائے، موعظہ حسنہ کا اسلوب اختیار کیا جائے۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہے اور کچھ بحث کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی شائستہ اسلوب میں اچھے طریقے سے کی جائے۔ پیغمبر قاضی نہیں ہوتے، وہ داعی ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں علماء کو بھی یہی سمجھنا چاہیے۔ ان کا کام بھی اس سے آگے کچھ نہیں ہے، بلاغ مبین۔ لوگ نہیں سنتے، نہیں مانتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ وہاں کوئی عذر ہوگا تو پیش کر دیں گے۔ داعی حق کی، خواہ وہ پیغمبر ہے یا پیغمبروں کا متبع، اصل ذمہ داری بلاغ مبین ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب بات پوری ہو گئی ہے تو فرمایا ہے کہ اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اسی چیز کو آگے پھر بیان کیا ہے دوسری جگہ کہ تمہارا کام بلاغ ہے، پہنچانا، اور علینا الحساب، محاسبہ کرنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے، ان پر فتویٰ لگانا، ان کی جنت جہنم کے لیے اپنا نقطہ نظر واضح کرنا، یہ کسی داعی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ داعی عالم ہے یا پیغمبر، اس کو اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ بلاغ مبین، بلاغ مبین کے تقاضے البتہ مثبت بھی ہیں اور منفی بھی، یعنی یہ بات پوری طرح بیان کر دی جائے کہ توحید کیا ہے، اور منفی پہلو سے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا جائے کہ شرک کیا ہے۔ یہ بتا دیا جائے کہ دین کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں نے جو دین دنیا کو دیا ہے اس میں کیا چیز عقائد کی حیثیت سے دی ہے، کیا اعمال کی حیثیت سے دی ہے، کس کا تعلق ایمان و اخلاق کے بنیادی مباحث سے ہے، کون سی چیز شریعت کا حکم ہے، پوری طرح بیان کر دیں، واضح کر دیں۔
اس میں بھی منفی پہلو سے اگر کوئی بدعت ہے تو بدعت کا بدعت ہونا واضح کر دیا جائے۔ اسی طرح کی صورتحال اس کے تحت پیدا ہونے والی ضلالتوں اور گمراہیوں کی ہے۔ جہاں جہاں کوئی غلط تعبیر ہو رہی ہے، دین کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں جا رہا، دین سے کسی دوسری چیز کا پیوند لگایا جا رہا ہے، دین پر کوئی چیز دین کے ماخذ سے باہر داخل کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کر دیا جائے، دروازوں پر دستک دے کے متنبہ کر دیا جائے، ان کو اللہ کی کتاب سنا کے متنبہ کر دیا جائے، ان کو پیغمبر کے ارشادات سنا کر متنبہ کر دیا جائے۔ یہ متنبہ کرنا یہ بلاغ مبین ہے ہر لحاظ سے۔ وہ کیا ہیں، انہوں نے کتنی بات کو مانا اور کتنی کو نہیں مانا، اس میں اگر کوئی جزا و سزا کا فیصلہ کرنا ہے یا حکم لگانا ہے تو وہ اس پروردگار کو لگانا ہے۔ تو اسی کو بیان کیا ہے ایک بالکل قاعدہ کلیہ کے طریقے پر کہ اے پیغمبر آپ پر ذمہ داری بلاغ کی ہے، پہنچانے کی ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، محاسبہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اس فرق کو اگر ہمارے علماء بھی ہمیشہ ملحوظ رکھیں تو وہ کبھی حدود سے تجاوز نہ کریں، نہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا محاسب بن کے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور نہ اپنے معاشرے کا، نہ اپنے گرد و پیش کی دنیا کا۔ احتساب کرنا، حساب لینا یہ اللہ کا کام ہے۔ لوگوں کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ تم درست ہو اور تم غلط ہو، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ بلاغ مبین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم لگاتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، کبھی دنیا میں کر دیتا ہے، اکثر و بیشتر آخرت میں کرے گا۔ تو بس اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس کے باوجود یعنی حقائق کو اس طرح واضح کر دینے کے باوجود، ان کے ایک ایک اشکال کا جواب دے دینے کے باوجود، یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں یعنی بات نہیں سمجھتے، مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے پیغمبر تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے، یعنی اس سے آگے کوئی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کلام کا ایک حصہ ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے اسلوب کے مطابق مقدر کر دیا ہے، اس کو کھول دیں تو وہ یہ ہوگا کہ تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نتیجہ یعنی منہ موڑنے کا نتیجہ، سرکشی کا نتیجہ، بات کو سمجھنے کے باوجود نہ ماننے کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے۔ یعنی نتیجے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان کا اور ان کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ نتیجہ یہاں بھی نکل آنا ہے اس لیے کہ پیغمبر کی طرف سے حجت تمام کی جا رہی ہے، اور آخرت میں تو ہر ایک کے لیے نکلنا ہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ایسے بے شعور نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ خود ان کی زندگی، ان کا شعور، ان کے حالات، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے وہ سب اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایسے مغفل یا بدو نہیں ہے کہ یہ نہ جانتے ہوں۔ ان میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اس کی ذاتی زندگی میں، اس کی قبائلی زندگی میں، اس کی معاشرت میں اور اس کے سیاسی احوال میں اللہ نے کیا کرم نوازیاں اس پر کی ہیں، یہ ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، لیکن اپنے رویے سے انجان بن جاتے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کچھ شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروردگار نے ان پر کیسی کیسی نعمتیں کر رکھی ہیں۔ ہم جب قرآن کے بالکل آخر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پھر اسی مضمون کو بالکل براہ راست قریش کو خطاب کر کے بیان کیا ہے، اور اس سورہ کا نام ہی قریش ہے۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب وہی ہیں، تو لیلاف قریش، تو
تو وہاں دیکھیے ان نعمتوں کو پھر بیان کیا ہے جو قومی حیثیت سے ان کو حاصل تھی۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس شہر کے رہنے والے ہو، یہاں اللہ کا حرم ہے، اس نے تمہاری اس بستی کو ام القریٰ بنا دیا ہے، ارد گرد سے خدا کی ہزاروں نعمتیں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں، تمہارے لیے یہ معاش کا بھی بڑا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سب کے باوصف تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اس پروردگار نے تمہارے ہی اندر سے ایک پیغمبر مبعوث کر دیا ہے، ہدایت بھی اب تم تک براہ راست پہنچا دی ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بن جاتے ہیں، یعنی جب موقع آتا ہے اعتراف کا، اس کا حق ادا کرنے کا، تو انجان بن جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں، یعنی نعمت کا اعتراف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ناشکرے پن نے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے قرآن نے اپنے فلسفے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دین پورا کا پورا اصلاً شکر پر مبنی ہے۔ بندہ اپنے منعم حقیقی کو، اپنے پروردگار کو پہچان کر جب اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے تو شکر گزاری تحدید و تعین کا بھی تقاضا کرتی ہے، بس دین بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دین کے سارے احکام، دین کی ساری ہدایات وہ در حقیقت شکر کا ظہور ہے، جس میں خود اس پروردگار نے رہنمائی کر دی ہے کہ میرا شکر ادا کرو، تو اس کے لیے یہ طریقے ہیں۔ عبادات کا یہی معاملہ ہے، اور تطہیر و تزکیہ کی تمام ہدایات بھی اسی پہلو سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مقاصد کو سامنے رکھ کر، اور سب سے بڑے مقصد یہ کہ آخرت میں کامیابی ہو جائے، اپنے دین کی ہدایت انسانوں کو پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے، لیکن انسان ناشکری کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ فرمایا یہاں تو مہلت ملی ہوئی ہے، شکر کرو یا ناشکری، اللہ فوراً نہیں پکڑتا، لیکن یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ یعنی دنیا میں جتنی قومیں بھی آئی ہیں، جو بھی پیدا ہوئی ہیں، ان کے سرے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنا رسول بھیجا ہے، ایک ہادی کو مبعوث کیا ہے، اور اس طرح اپنا ہدایت کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ قرآن مجید اس کی جو تاریخ بیان کرتا ہے وہ بارہا بتائی جا چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی ہدایت ودیت فرمائی ہے، اور ہدایت اصلاً دو ہی نکات پر مبنی ہے۔ ایک اپنے خالق کا شعور، انسان اپنے وجود پر غور کرنے کے بعد مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنا خالق تلاش کرے، تو خالق کا شعور اس کے اندر دے دیا گیا ہے۔ وہ علم و عقل سے محروم ہو جائے تو خالق سے بیگانہ ہو سکتا ہے یا انجان بن کر رہ سکتا ہے، ورنہ اپنے مخلوق ہونے کے شعور کے بعد خالق سے انجان بن کر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور دوسرے اخلاقی وجود کا احساس، یعنی میں ایک مورل بینگ ہوں، میرے پروردگار نے مجھے ایک حادثہ اخلاقی دیا ہے، وہ شب و روز اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، میرے ہر کام پر حکم لگاتا ہے، میرے ارادے پر، میری نیت پر، میرے کاموں پر، میرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے پر وہ اپنا حکم سناتا چلا جاتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ انسان جب دوسرے لوگوں سے تعامل کرتا ہے تو بعض اوقات ان سب چیزوں پر گرد و غبار آ جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاہ اور سفید میں ساری حقیقتیں نہیں ہوتیں، اس میں بعض جگہوں پر فیصلہ کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔
بس وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے پھر پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کر دی ہے۔ یعنی پیغمبروں کا کام کیا ہے، وہ اسی فطرت کو یاد دلاتے ہیں اور جو اختلافات ہو سکتے تھے ان کو رفع کر دیتے ہیں۔ پیغمبروں کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جاری ہی اس لیے کیا تھا کہ لوگ اختلافات کر بیٹھے تھے، انہوں نے توحید جیسی چیز میں شرک کی آمیزش کر دی، معاد اور آخرت جیسی حقیقت کو سمجھنے، جاننے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی بجائے اس کے مقابل میں فلسفے تراشنے شروع کر دیے۔ نبوت جیسی نعمت سے ہم نے ابتدا کی، آدم ہی کو پیغمبر بنا دیا، کوئی وقفہ نہیں آیا، لیکن وہ پیغمبروں سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ان مسائل میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے یا توہمات اور اوہام سے مدد لینے لگے جن میں کوئی راستہ انسان کے پاس پیغمبری کے سوا کبھی تھا ہی نہیں۔ چنانچہ پھر ہم نے بار بار تنبیہ کی، بار بار توجہ دلائی، بار بار یہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ وہ گواہ ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے وہ امتیں مراد ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تھے، یہی رسول قیامت کے دن ان پر گواہی کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ہر قوم میں اللہ نے ایک رسول بھیجا، اس کو سورہ یونس میں انہی لفظوں میں بیان کر دیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول آیا۔ پھر وہ امتیں تاریخ کے حوالے ہو گئیں، بعض پر صدیاں گزر گئی ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا شرف بخشا، بعض اب زمانہ فترت سے گزر رہی ہیں، یہ بعد کے معاملات ہیں۔ لیکن ابتدا میں جب قومیں دنیا میں پھیلنی شروع ہوئی ہیں تو ہر قوم کے سرے پر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا اور ہدایت دے دی۔ یہ گواہ اٹھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جس وقت اپنا مقدمہ سامنے لائیں گے تو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا باطن گواہی دے گا، اس کے اعضاء گواہی دیں گے، لوگ کوئی عذر پیش کرنے کی جسارت ہی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عذر تو وہاں پیش ہوتا ہے جہاں بات بنانے کا موقع ہو۔ سب حقائق بالکل برہنہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ رسول بھی اٹھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہم نے ابتدا میں کس طرح سے ان قوموں تک حق پہنچایا تھا، کس طرح سے ان کے دل و دماغ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی طرف سے ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن یہی لا خیرے تھے کہ یہ ہماری جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ تو وہ یہ ساری داستان وہاں کہہ سنائیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ فرمایا ثم لا یوزن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اس وقت تو بہت باتیں بنا رہے ہو اور ہیلے تراش رہے ہو اور فلسفے بیان کر رہے ہو، لیکن جب ہم اپنی عدالت لگا دیں گے پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ یعنی اس صورتحال سے سابقہ پیش آنے والا ہے، عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ عذر پیش کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا۔ یہ وہ اسلوب ہے جو نفی الشیء باللازمہ ہی کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ کسی کے لیے موقع ہی نہیں ہوگا اس کا، اعضاء بول رہے ہوں گے، اعمال نامہ سامنے پڑا ہوا ہوگا، وہاں کون عذر پیش کرے گا؟ پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا، انکار کیا ہوگا سے ظاہر ہے کہ جس محل میں یہ جملہ آیا ہے اس کا ایک مطلب ہے اور وہ میں نے بیان کر دیا ہے، یعنی رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جانتے بوجھتے انکار کیا ہوگا، وہ لوگ کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے۔ آزار تو ان لوگوں کے ہیں جن کی طرف رسولوں کی براہ راست بعثت نہیں ہوئی، پیغام نہیں پہنچا، لیکن جن تک اللہ کے پیغمبروں نے پیغام پہنچا دیا اور ہر لحاظ سے بات واضح کر دی، انہوں نے اگر ان کی زندگی میں انکار کر دیا تو پھر اس انکار کے مقابل میں کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی،
کیونکہ انہوں نے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اور جانتے بوجھتے انکار کیا ہوگا، انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس جملے میں یہ حصہ آیت میں بربنائے کرینہ حذف کر دیا گیا ہے، یعنی یہ بات الفاظ میں بیان نہیں ہوئی، اگلے جملے سے آپ نکل رہی ہے، تو اس کو کھول دینا چاہیے۔ اور فرمایا اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں، یعنی یہ کہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو اب تم سے ناراض ہے، جب تمہیں موقع دیا گیا تھا کہ تم اللہ کو راضی رکھتے، اس وقت تمہیں اللہ کی پرواہ نہ ہوئی، تم نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا، تو اب کون کہے گا کہ یہ وقت ہے راضی کر لو، اس کا موقع ختم ہو گیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، یعنی خدا کو راضی کرنے کا معاملہ بھی یا عفو و درگزر کی درخواست بھی ان لوگوں کے بارے ہی میں ہو سکتی ہے جن پر اس طریقے سے حجت تمام نہیں ہوئی یا ان کے پاس کوئی عذر تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، زمانہ فطرت تھا، ہمیں معلوم نہیں ہوا، ذہن اور دماغ پر پردے پڑے رہے، لوگوں نے گرد و پیش سے ایسا غبار اڑایا کہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی، تو آزار ان کے ہیں جن کو براہ راست پیغمبروں نے خطاب کیا ہے، ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، اسی لیے دنیا ہی میں ان کی سزا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا، یعنی پیغمبروں کی موجودگی میں ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انکار کر دیا، انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے، یعنی اپنی جانوں پر جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا کہ پیغمبر نے بات واضح کر دی، آ کر آخری درجے میں حجت پوری کر دی، پھر بھی سرکشی پر آمادہ رہے، اپنی بات پر جمے رہے، اس کے باوصف وہ بات کو سمجھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے، فرمایا وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، سامنے آ جائے گا، وہاں ہر چیز نگاہوں کے سامنے پڑی ہوگی، فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو وہ نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ گویا اس وقت جو رسول اللہ کے مخاطبین ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا معاملہ اتنا آسان نہیں رہا، تمہارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عظیم معاملہ کیا ہے اس کے کچھ نتائج ہیں، یہ نتائج یہاں بھی نکلیں گے اور یہ آگے بھی نکلیں گے۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ باقی لوگ بے خوف ہو جائیں، ظاہر ہے کہ جس کو جتنا علم ملا ہے، جس تک جتنی بات پہنچی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کر دیا ہے، اس کے لحاظ سے ہر شخص جواب دہ ہے۔ آزار یہاں بنائے جا سکتے ہیں، وہاں حقیقی عذر ہی کام آئے گا، یعنی جو فی الواقع موجود ہے، تو اس لیے اسی روشنی میں ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس درجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے اور رعایت کا امکان ہوتا ہے تو وہ رعایت بھی حقیقی طور پر ہی میسر آئے گی، وہ بات بنا کے نہیں حاصل کی جا سکتی، کیونکہ وہاں کوئی پردہ باقی رہے گا نہیں، تو نہ وہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، ظاہر ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، جن ہستیوں کو شریک بنایا ہے، جن کو کوئی خاص اہمیت دی ہے، جن کے لیے اختیارات ثابت کیے ہیں، جن کو یہاں معبود بنا کر پکارا ہے، جن کی نظر نیاز دی ہے، وہ سب وہاں آ جائیں گے، اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، کہیں گے کہ ہمارے پروردگار
یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے. جیسے وہ سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہی ہیں وہ لوگ, ہم نے تو انہی کو اپنا معبود سمجھا تھا, انہی کو ہم نے اختیارات تفویض فرمائے تھے, یہ سب ہم نے انہی کے لیے کیا تھا, یہی ہیں وہ لوگ. جیسے ہی ان شرکاء کو جنہیں معبود بنایا گیا یہ احساس ہوگا کہ ہم تو گویا پکڑے گئے, یہ تو ہمارے خلاف مقدمہ قائم کر رہے ہیں, تو اس پر ان کے وہ معبود فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ, ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو, ہم نے تم کو ہرگز نہیں کہا تھا کہ ہمیں شریک بناؤ. یعنی یہ تو تکار وہاں پیدا ہو جائے گی. اس دن وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے. یعنی پہلے مرحلے میں ایسے ہوگا کہ جیسے الزام دینے کے لیے موقع مل گیا ہے, بتائیں, ادھر سے جب جواب ملے گا کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو, تمہیں نے جو سمجھا جو جانا اس کو اختیار کیا, ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا کے شریک بنا کر پوجو. جب یہ جواب ملے گا تو پھر سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو اس کو اس طرح بیان کیا ہے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے. یعنی ہر ایک پھر اپنے ہتھیار رکھ کے بیٹھ جائے گا, جو ایک موقع ملے گا بات کرنے کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی, یہ اب وہ بارگاہ نہیں ہے جہاں باتیں بنائی جا سکیں. اور ارشاد فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جو افطرا وہ کرتے رہے تھے وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا. یعنی جو انہوں نے یہاں جھوٹے افسانے بنائے, جو فلسفے تراشے, جو بعض لوگوں کے اختیارات لوگوں کو بتائے, ان پر تقریریں کی, سب ہوا ہو جائے, کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. یہ جو اوپر بیان فرمایا تھا کہ یہ جیسے ہی اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار, یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے. اس پر میں نے لکھا ہے مشرکین یہ بات اپنے آپ کو بری ٹھہرانے کے لیے کہیں گے, یعنی یہ کہہ کر کہ ہم تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے تھے, یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا اور ہم ان کو معبود بنا بیٹھے. مشرکین یہ بات اپنے آپ کو بری ٹھہرانے کے لیے کہیں گے تاکہ اصلی مجرم انہی کو سمجھا جائے جن کے سبب سے وہ گمراہ ہوئے. یعنی اپنے جرم کا بار ان پر ڈالنا چاہیں گے. آگے شرکاء کے جواب میں جو تلخی ہے اس کا اصل رخ اسی سے واضح ہوتا ہے. یعنی وہ جو جواب دیا ہے انہوں نے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو, تو ظاہر ہے کہ یہ تلخی ہے جملے میں. یہ کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی کہ انہیں بھی یہ احساس ہوگا کہ یہ لوگ اپنی طرف سے ہمیں معبود بھی بناتے رہے اور آج سارا الزام بھی ہم پر دھرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ جو ایک تو تکار کی کیفیت ہے, اس کی بعض جگہوں پر قرآن مجید نے بڑی دلچسپ تصویریں بیان کی ہیں کہ وہاں کیسے مکالمے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں یہ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. جب وہ اٹھے ہیں تو اب اٹھ کر فوری رد عمل کیا ہوتا ہے, نیک و کاروں کا رد عمل, خدا کے پرہیزگار بندوں کا رد عمل, اسی طرح سے سرکشوں کا رد عمل, یہاں الہات کے علمبرداروں کا رد عمل پہلے دیکھا جائے گا. اس کے بعد پھر بتدریج پردے اٹھا دیے جائیں گے اور ہر چیز واضح ہونا شروع ہو جائے گی. وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو یہاں افطرا یعنی جھوٹ باندھنا, اس پر میں نے لکھا ہے یہاں شرک کو افطرا سے تعبیر فرمایا ہے. یعنی اصلی جرم جو یہاں لوگوں کا زیر بحث ہے وہ شرک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے خدا کی کوئی سند نہ ہو اسے خدا سے منسوب کرنا صریح افطراء علی اللہ ہے, خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. یعنی شرک کے بارے میں قرآن کا دو لفظی استدلال یہ ہے کہ اس کے حق میں کوئی دلیل علم و عقل سے پیش کی ہی نہیں جا سکتی, اس لیے اس پہلو سے اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو مان لینے والے جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے, فلاں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے, فلاں کو اللہ نے قطب ابدال بنایا ہے, تو اللہ کی سند بتانی پڑے گی. اور اللہ کی سند کے بغیر اگر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں, یہ سیدھا سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے.
تو اس کو قرآن یہاں افطرا سے تعبیر کرتا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افطرا وہ کرتے رہے، جو جھوٹ وہ باندھتے رہے، وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ پھر یہی نہیں، جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے۔ یعنی اگر خود شرک کیا تھا تو چلیے یہ تو ایک ظلم تھا، جب دوسروں کو روکنے کے لیے اٹھے تو اب فسادی بھی قرار پا گئے، جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی ان کی گمراہی کی سزا بھی دیں گے، اور جن کو گمراہ کرتے رہے ان کی گمراہی کا عذاب بھی انہیں پہنچائیں گے۔ اوپر جو تو تکار ہے اس پر تبصرہ کر دیا ہے۔ چنانچہ گمراہوں کو جو عذاب ہوگا اس کا دگنا عذاب ان لوگوں کو ملے گا جو گمراہی کی قیادت کرتے رہے۔ تو اس کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاباً فوق العذاب کر دے گا، کیونکہ انہوں نے صرف اس ظلم کا ارتکاب نہیں کیا کہ شرک کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کو روکا اور اس طرح زمین پر فساد بھی پیدا کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر